السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مضمون نگاری منشیات کی لت دماغی بیماری ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ منشیات کی لت ایک پیچیدہ کمپلیکیٹڈ اور وسیع مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگرچہ کبھی اسے بنیادی طور پر اخلاقی ناکامی یا قوت ارادی کی کمی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، پچھلی چند دہائیوں میں ہونے والی سائنسی تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ نشہ در حقیقت دماغی بیماری ہے، مینٹل النس ہے۔ نشے میں دماغ کا کردار۔ لت کو دماغی بیماری کے طور پر سمجھنے کے لیے اس میں شابی اعصابی میکانزم کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ منشیات کا استعمال جیسے کہ افیون، محرکات اور شراب دماغ کے انعامی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ انعامی نظام کہتے ہیں ریوارڈ سسٹم کو۔ منشیات کی لت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے کہ یہ دماغ کو تبدیل کرتی ہے، دماغ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، جو کہ عادت کو بناتی بھی ہے اور عادت کو توڑتی بھی ہے، چینج بھی کرتی ہے۔ جب کوئی شخص منشیات کا استعمال کرتا ہے تو اس کا دماغ ڈوپامائن جاری کرتا ہے۔ ڈوپامائن ایک برین کیمیکل ہے اور یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈوپامائن، سیروٹونین، اینڈورفین، اس طریقے کے اور بھی بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں۔ ایک نیورو ٹرانسمیٹر جو خوشی کے جذبات پیدا کرتا ہے، یہ جو ڈوپامائن ہے یہ خوشی کا جذبات پیدا کرتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈوپامائن جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دماغ ڈوپامائن کی بڑھتی ہوئی سطحوں کے مطابق ڈل جاتا ہے، کہ جب کوئی بھی نشہ کرتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈوپامائن چھوڑتا ہے، اور اگر وہ بار بار نشہ کرے گا تو اس کے جو ڈوپامائن کے لیولز ہیں وہ بہت ہائی ہو جائیں گے، اور جب کسی کے ڈوپامائن کے لیولز ہائی ہو جائیں تو وہ کسی بھی ایڈکشن میں پڑ سکتا ہے، اور اسی خوشی کے احساس کو حاصل کرنے کے لیے اسے مزید منشیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی فرد منشیات کا استعمال کرتا ہے تو اس کا دماغ ڈوپامائن جاری کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے۔ ڈوپامائن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو خوشی اور انعام سے وابستہ ہے، اٹیچ ہے، منسلک ہے۔ اعتدال میں یہ نظام خوشگوار سرگرمیوں جیسے کہ کھانے، ورزش یا سماجی سازی کے لیے قدرتی رد عمل کے طور پر کام کرتا ہے۔ تاہم منشیات اس انعامی نظام کو ہائی جیک کر سکتی ہے۔ انعامی نظام ریوارڈ سسٹم، جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی جو برین کی کیمسٹری ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور جو ریوارڈ سسٹم ہے جس میں ڈوپامائن ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہمارے دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ہائی جیک کا مطلب ہوتا ہے اغوا کرنا، اگر انسان چاہے بھی نشہ چھوڑنا تو وہ نہیں چھوڑ پاتا ہے، کیونکہ اس کا جو دماغ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس میں اس کا جو پری فرنٹل کارٹیکس کا حصہ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ایمگڈولا اور جو برین کا ریوارڈ سسٹم ہے اور برین کی جو کیمسٹری ہے، اور اس کے علاوہ دماغ کے دوسرے حصے جیسے کہ ہپو کیمپس، ہائپو تھیلیمس، یہ سب خراب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ غیر فطری طور پر بڑی مقدار میں ڈوپامائن خارج کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رواداری کی طرف جاتا ہے، کہ بعد میں ٹالرنس کریٹ ہو جاتی ہے، کہ اگر وہ پہلے 1 پیگ شراب کا لیتا تھا تو اب وہ 2 پیگ لے گا، اور 1 ہفتے کے بعد وہ آدھی بوتل، اور پھر 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ پوری بوتل پیے گا۔ تو اسے کہتے ہیں ٹالرنس، جہاں فرد کو ایک ہی خوشگوار اثر حاصل کرنے کے لیے زیادہ منشیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرد کی غیر منشیات سے متعلق سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے نشے کا ایک سائیکل چکر شروع ہو جاتا ہے۔
نشہ پری فرنٹل کارٹیکس یعنی کہ دماغ کا حصہ جسے ہم عقل والا حصہ بھی کہتے ہیں، مت والا حصہ کہتے ہیں، اس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ سازی اور تسلسل پر قابو پانے کے لیے ذمہ دار ہے، یہ پرابلم سالونگ، فیصلہ سازی یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ کا کام جو ہے وہ اسی کے وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ پری فرنٹل کارٹیکس خراب ہو جائے، زیادہ تر جو لوگ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا کسی بھی ایڈکشن میں ہوتے ہیں، کوئی بھی سبسٹانس لیتے ہیں یا کسی کا جو بیہیورل ایڈکشن ہو، ایڈکشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک بیہیورل اور ایک سبسٹانس ایڈکشن، تو ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر بار بار نشہ کرتا ہے، حالانکہ اسے یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو نشہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کا دماغ کا جو عقل والا حصہ ہے جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں وہ بہت کم کام کرتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جسے ہم کہہ جاتے ہیں کہ دماغ سکڑ گیا ہے نشے کی وجہ سے، یہ شراب پینے کی وجہ سے یا کسی بھی دوسری ایڈکشن کی وجہ سے۔ نشے میں مبتلا افراد کو اپنے منشیات کے استعمال پر قابو پانے میں دشواری ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ جانتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ نشہ ایک پیچیدہ بیماری ہے جو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتی، تاہم بہت سارے علاج ہیں جو لوگوں کو ان کی لت کو سنبھالنے اور پرسکون رہنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان علاجوں میں ادویات کی مدد سے علاج، تھراپی اور معاون گروپ شامل ہیں۔ منشیات کی لت دماغی بیماری ہے کیونکہ یہ دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو بدل دیتی ہے، یعنی دماغ کی جو کیمسٹری ہے اس کو چینج کر دیتی ہے، اور دماغ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے اس کو بھی یہ چینج کر دیتی ہے، اور جو نیورل نیٹ ورکس ہیں دماغ کے ان سب کو یہ چینج کر دیتی ہے، اور اس عمل کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے یہ عادت کو بناتی بھی ہے اور عادت کو ختم بھی کرتی ہے، لیکن یہ بری عادت جلدی اپناتی ہے، اور اگر آپ بری عادت کو چھوڑنا چاہیں اور اچھی عادت کو اپنانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے کافی کمپلیکیٹڈ ہوگا، یعنی کہ جتنا زیادہ کنیکشن دماغ میں مضبوط ہوگا اتنا ہی مشکل اس عادت کو چھوڑنا ہوگا ہمارے لیے۔ یہ تبدیلیاں یعنی کہ یہ چینجز محض قوت ارادی یعنی کہ سیلف کانفیڈنس یا انتخاب کا معاملہ نہیں ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ ول پاور بھی کام نہیں کرتی ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا کسی بھی طرح کا ویڈز لیتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں، کچھ بھی قسم کا نشہ لیتے ہیں، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ افیون ہو یا کسی بھی طرح کا ہو، بنگ ہو، تو کیا ہے کہ اس میں ول پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے نشئی جو ہے وہ نشہ چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ نشے میں مبتلا لوگ مدد کے بغیر منشیات کا استعمال بند نہیں کر سکتے۔ نیورو پلاسٹیسٹی دماغ کی تبدیلی اور موافقت کی صلاحیت نشے کا ایک اور اہم عنصر ہے۔ منشیات کا طویل استعمال دماغ کی ساخت یعنی کہ برین کا جو سٹرکچر ہے اور کام کو تبدیل کر سکتا ہے، جس سے افراد کے لیے منشیات کا استعمال چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک بار عادت بن جائے تو اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عصبی راستوں میں یہ تبدیلیاں منشیات کی تلاش میں مجبوری کے رویے، خواہشات یعنی کہ کریونگز اور منشیات کے استعمال پر کنٹرول کھونے کا باعث بن سکتی ہیں۔ منشیات کی لت کو روکنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک اہم طریقہ نوجوانوں کو منشیات کے استعمال کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ لوگوں کے لیے نشے کی بحالی میں معاون ماحول پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ منشیات کی لت ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ صحیح تعاون کے ساتھ نشے میں مبتلا افراد لمبی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔